لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خواب میں کسی مردہ لاش کو زندہ دیکھنا یہ اس کی روح ہے یا ہمزاد ہے؟ خواب میں مردہ لاشیں مردہ نظر نہیں آتی، اکثر وہ زندہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ خواب ہے نا، کچھ بھی آ سکتا ہے۔ تو اگر وہ مردہ ہی آ رہا ہے پھر خواب تھوڑی ہوا۔ تو خواب میں تو الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ ہو رہا، مردہ زندہ ہو کے بات کرو گے، زندہ مرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ تو اتنا زیادہ ان خوابوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی مر جاتا ہے تو خواب میں اکثر آتا ہے، زندہ ہو کے ہی آتا ہے عام طور پہ، کیونکہ مر کے آنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جاگتی حالت میں ہی مرا ہوا تھا، تو خواب میں آنے کا فائدہ ہے۔ خواب میں تو آگے باتیں کرے گا نا۔ تو لوگ مجھے کہتے ہیں مجھے ابا خواب میں آؤں زندہ تھے، میں نے کہا خواب میں مرے ہوئے اکثر نہیں آتے۔ اگر خواب میں بھی مردہ ہی آ رہے ہیں پھر اس کی کوئی تعبیر ہوگی، پھر اس کی کیا ہوگی؟ یا تو خواب میں آ کے کوئی ایسا میسج دیا جو بڑا عجیب سا میسج، پھر کوئی تعبیر نکلے گی۔ نارملی خوابوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کریں، اس سے ٹائم ویسٹنگ۔ قبر پر کھڑے ہو کر کسی مردہ شخص سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، قبروں پہ میت کے لیے دعا کیا کریں، اس کے علاوہ کچھ اور مت کیا کریں، رپورٹیں نہ پیش کیا کریں۔ قادیانیوں کو خواب بہت آتے ہیں۔ جو بھی قادیانی ہوگا نا، آپ اس سے پوچھیں کیوں ہوئے، وہ کہے گا مجھے خواب آیا تھا، مجھے خواب میں یہ ہوا، مجھے یہ ہوا، مجھے فلانا ہوا، مجھے ڈمکانا ہوا، پھر کسی نے بتایا مرزا نبی ہے۔ خواب کسی کو 100% بھی روزانہ بھی آنا شروع ہو جائے نا، وہ قرآن اور حدیث پر حجت نہیں ہے۔ شریعت میں پہلے قرآن و سنت ہے، خوابوں کا درجہ اس کے بہت بعد ہے۔ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، جبکہ قرآن و سنت عین نبوت ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ خوابوں نے بڑے بڑے صوفیہ کا بیڑا غرق کیا ہے۔ جب انسان نیک بنتا ہے نا تو اس کی تباہی خوابوں سے شروع ہوتی ہے، یاد رکھو۔ اس کو اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل کیا ہو گیا ہوں، پہنچ گیا ہوں۔ خواب کو میں حقیقت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی لوگوں نے بنا لی ہے۔ پہلے اعمال ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ابے بول لو نا یار، خواب۔ لوگ بہت زیادہ استخارہ کر کے خواب آئے گا، پھر تو بہت ہی پروٹوکول دیتے ہیں اس خواب کو، بہت گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے، زمینی حقائق کو نہیں دیکھتے، خوابوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ خواب آیا، کاروبار بہت چمکے گا، حالانکہ سب کہہ رہے ہیں بھائی نہیں چل رہا ہے یار، سردیوں میں کون برف بیچتا ہے بھائی، دسمبر میں برف بیچ رہا ہے، کہہ رہے ہیں مجھے کیا آیا تھا؟ خواب آیا تھا۔ ہاں تو خواب جو ہے نا، خواب ان کو زیادہ پہلے گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کے بعد دوسرے درجے میں خواب ہیں۔ اچھا خواب آ گیا، چلو بھائی اچھی بات ہے، اللہ کی طرف سے کچھ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ لیکن اعمال خراب ہیں اور خواب میں جنت میں ٹہل رہے ہیں تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور اعمال اچھے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے، خواب میں جہنم آ رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اما من اعطا واتقا، جو دے گا اللہ کی راہ میں، صدقہ کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، فسنیسرہ للیسرا، ہم اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ واما من بخل واستغنی، اور جو کنجوسی کرے گا، صدقات و خیرات نہیں کرے گا اور شریعت کے حکام کو فالو نہیں کرے گا، اللہ سے تکبر کرے گا، فسنیسرہ للعسرا، تو ہم اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلیں گے اس کو آہستہ آہستہ۔ تو پہلے قرآن و سنت ہے، خواب کا درجہ اس کے بولو بھائی بعد ہے۔ تو اس لیے کسی کو خواب میں آ جائے مرزا سچا نبی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خواب میں آ جائیں فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں ہیں، اس سے کوئی فرق۔ یہ سارے جتنے باطل فرقے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، یہ سب الہامات اور خوابوں کی پیداوار ہیں، یہ بات یاد رکھ۔ یہ سب سب کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں۔ میرے پیر صاحب کو میں نے چاند پہ دیکھا، میں نے ان کو مریخ پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا، صحیح ہے نا، میں ان کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، میں ان کو یہ سب کے پاس قصے بہت ہوتے ہیں یہ، اور انہی چیزوں سے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔